کو اٹھایا 2-3 بار اور پھر نیچے بار بار جا رہے ہیں. خیریت؟ زین بھی نیچے وہ لکھ رہا ہے کہ کریٹر کی وجہ سے گر رہا ہے وہ. کریٹر کون ہے؟ آپ ہیں نا سر کریٹر. جتنے ہمارے میں تو کرا ہی نہیں رہا کسی کو سر. اچھا ایک منٹ جتنے ہمارے موڈ ہیں پلیز 5 منٹ کے لیے کسی کو بھی نہ گرائیں پلیز. ٹھیک ہے؟ میں تو سر چھیڑتا ہی نہیں ہوں، سچی بات نہیں ہے. نہیں آپ وجہ کی سے بات میں نہیں بھی کر رہا. اوپر نہیں آ رہا ہوں، 14 دفعہ میں بھی گر چکا ہوں، تو میں نے سوچا نیچے ہی بیٹھ کر سنتے ہیں. چلیں نہیں ٹھیک ہے. میں نے یہی کامنٹ کیا کہ پلیز، میں نے یہاں کامنٹ میں بھی لکھا کہ موڈ پلیز کسی کو نہ چھیڑیں، لیٹ دیم سٹ ڈاؤن. خالد بھائی وہ عنایت لالا بھی گر رہے ہیں، خالد محمود بھائی بھی، تو پلیز کنٹینیو کریں. تیمور بھائی آپ بات کریں. جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا پریشر ہمارے اوپر ہے عوامی لیگ کے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے. 30,000 بندہ ہمارا جیلوں میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے الٹیمیٹ سیکریفائس کی ہے پارٹی کے لیے، ٹھیک ہے، جو کہ دغا بازی نہیں کریں گے، انہوں نے ابھی تک جن کے لوگ شہید بھی، ہمارے لوگ جو شہید ہوں، ان کے رشتہ داروں میں سے یا ان میں سے کس کو ٹکٹ ملا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو گیم چل رہی ہے نا پی ایم ایل این اور آئی پی پی کی، وہ لوگ بنا رہے ہیں کہ پنجاب میں ملغوبہ بنے گا. یہ جنرل نعیم لودھی کہہ چکا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو ہے، اور باتیں کرتا ہے جیسے میں بیچ بچاؤ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی اچھی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایجنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا بنا رہے ہیں کہ پنجاب میں ان دونوں کی حکومت بنے گی. نواز شریف کو انڈر پریشر لا رہے ہیں کہ بھئی اس کو سیٹیں دو. اور دوسری طرف سے یہ جو کئی آئی پی پی کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ بھائی اگر پی ایم ایل این والے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ نہیں جیت سکیں گے. اس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی میں مول کی طرح لانچ کیا جائے، پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب پارٹی کو ہائی جیک کریں. تو ہمارا کام ہے سر ان کے خلاف بات کرنا کہ وہ کیوں اس طرح. ہم کوئی عام پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی وہ روایتی پارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کوئی پاکستان کی روایتی پارٹی نہیں ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اپنی جان کو کوئی سیاست کے لیے جوخم میں نہیں ڈالتا، وہ جہاد کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ بات سمجھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو میں نے کہا تھا کہ جیسا پریشر پی ٹی آئی کے اوپر ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہے. اور جو لوگ بعد میں اگر ڈیفیکٹ کریں گے ان کی طرف جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ 50% غلط ٹکٹ ہو گئے تو وہ تو بالکل ہی دوسری طرف چلا جائے گا، کیونکہ پارٹی اوورٹیک ہو جاتی ہے. وہ مطلب سب کچھ چینج کر دیتے ہیں. تو اس لیے سر بس یہ دھیان کریں کہ ٹکٹ صحیح لوگوں کو ملے، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ کون کون صحیح لوگ ہیں. خاص کر جو لوگ ہمارے قید ہیں، جنہوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، ان کو بے شمار ان کو زیادہ ٹکٹ ملنے چاہیے. کیونکہ وہ جو دوسرے تھے نا لوگ، وہ جو کیا بولتے ہیں ان کو، جو کھڑے ہوتے ہیں اپنا کینڈیڈیٹس، جن کے اپنے لوکل ووٹ ہوتے ہیں، ان کے ووٹس بہت کم ہو چکے ہیں. وہ جو بائی الیکشن ہوا تھا اس میں پتہ چل گیا تھا کہ بائی الیکشن پی ٹی آئی جیتی تھی. وہ سارے جو لوگ مطلب کہ آزاد کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے دغا بازی کی تھی خان کے ساتھ، ان ساروں کے اپنے ووٹ تھے، اور وہ اس کے باوجود بہت بری طریقے سے آ رہے ہیں. تو اس لیے مطلب کہ کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتا، پارٹی کے ساتھ اس کی وفاداری میٹر کرتی ہے. تو اس کی بیس پہ پلیز ٹکٹ ہونے چاہیے. تھینک یو. میں صرف اس کا جواب دے لوں گا، پھر آپ جی اسے جی آف روٹیٹ کورس. کر لیجیے گا. شور. میرے بھائی تیمور بھائی، ہم بھی جب پارٹی میں میسیج دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ ہی جو پارٹی کے جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں اس کو کریں گے اور کسی کو نہیں کریں گے. ایک یہ پارٹی میں اوورآل ایک کنسنسس ہے. بیچ میں 5-10 لوگ شاید ایسے گھس جائیں تو اس کا میں نہیں کہہ رہا، کچھ نہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اوورآل کنسنسس یہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو جو میں جانتا ہوں ان کی نامینیشن انہوں نے تھرو نہیں جانے دیں. ٹھیک ہے، ان کی لگی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے لیریں لگی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے کئی ایسے لوگ بیچ میں گھس جائیں گے، شاید اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوں، لیکن ہم نے کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑنی. آپ جب اس طرح کی اسٹیل میڈ میں ہوتے ہیں نا تیمور بھائی، کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حرام زدگی کر رہے ہیں وہ ہر اینگل سے کریں گے، لیکن جو ڈیموگرافی آپ نے بتائی ہے اتنے بیوقوف وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھے ہوئے سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تو خواہش ہے کہ ہر اس بندے کو ٹکٹ دی جائے جس نے مار کھائی ہے پارٹی کے لیے، باقی ہمیں کوئی الیکٹیبل نہیں چاہیے. اگر میں بیٹھا ہوں، میرے کنٹرول میں چیزیں ہوں تو میں شاید یہی کروں، لیکن ابھی پارٹی میں کیونکہ میں یو کے میں بیٹھا ہوں، ہم ریکمنڈیشن اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں، یا ہمیں پتہ لگے کہ اب میں مثال دیتا ہوں، ہمیں پتہ لگے کہ زلفی بخاری اٹک سے کھڑا ہو رہا ہے اور زلفی بخاری کو پیسوں کی عزت نہیں، اس کو میں ایک آنا سپورٹ نہیں کروں گا. ہاں اس کو ہم ووٹنگ میں سپورٹ کریں گے، مورل سپورٹ کریں گے، کیونکہ زلفی بخاری کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے.
میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی نامینیشن کو بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انلیس کوئی ایسی چیز ہو جائے. تو سر یہ اسی طرح کی باتیں ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ماڈل تیمور بھائی کریٹ کیے ہوئے ہیں, وہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. جو آپ کنسرن کر رہے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چلے میں آپ کو لاہور کی مثال دے دیتا ہوں. چلے لاہور میں 50 لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکچولی, کیونکہ پارٹی میں ہم ایک آرگنائز لوگ نہیں تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, جب جماعت اسلامی کے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے لوگ جو جماعت کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی ایک آرگنائز ٹیم تھی, ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے, پالیٹکس کیا ہوتی ہے, وہ ابھی بہت ساری چیزیں قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ریکمنڈیشن بھی انہوں نے بھیجنی ہے. لالا میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اب یہ پارٹی کے اندر ہمارا فیلئر ہے کہ پارٹی کا بہت سارا ایسا ورکر جو جینون ورکر تھا وہ پیچھے ہو گیا, کیونکہ ایک آرگنائز پارٹی آپ کے شامل ہو گئی. اب وہ کتنے عمران خان کے ساتھ لوئل ہیں کتنے نہیں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک فینومینا ہے, پی ٹی آئی ایک تنظیم نہیں بنی, سپورٹ بہت زیادہ ہے. پارٹی کے سٹرکچر کیسے ہونے چاہیے, پارٹی کا ورک کیسا ہونا چاہیے, کسی بھی کینڈیڈیٹ کی سیٹ جب تک گراؤنڈ ورک سے اوپر نہ آئے, وہ اس کی پوری اسکروٹنی نہ ہو, ساری رپورٹیں نہ ہوں. اچھا, اب وہ ساری چیزیں تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے لالا ارلی آن بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے آدھے گھنٹے میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. کچھ خان صاحب اپنی گٹ فیلنگ پہ کرتے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے مطلب سپورٹر ہیں. اب جیسے میں کہہ رہا ہوں, جس ایک سپورٹر کی لالا اکثر بات کرتے ہیں وہ خان صاحب کا بہت کلوز یار رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, اب کیا پتا جو لالا بات کریں کہ بہت ساری چیزیں خان صاحب کے تک ساتھ پہنچ ہی نہیں سک رہی. اور یہ اس لیے نہیں پہنچ سک رہی کہ یہ جو ہماری چین آف کمانڈ ہے یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب 2/3 میجورٹی پہ نہ آئے, لیکن ہم ادھر بیٹھ کے کچھ چیزیں ہم کنسرن شو کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. اچھا, مزے والی بات کہ کچھ دوست ہمارے, جب مروت صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی فوج کے خلاف نہیں بولیں گے, بہت سارے لوگ پھٹ پڑے کہ یار ہم تو پاگل ہو گئے, یہ کیا کہہ رہا ہے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حالانکہ مروت صاحب سویٹلی اسمارٹلی کہہ سکتے تھے کہ بھی جن لوگوں کا نام خان صاحب بھی لیتے ہیں آپ ان کا نام لیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو لوگ سامنے کلپریٹ ہے ان کا نام دیں. لیکن اس کے بیچ میں کام خراب ہو گیا, جس کی وجہ سے مروت صاحب کو پابند کیا گیا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ چیئرمین کا ہوگا, جو اس وقت گور صاحب ہیں, اور اوبیسلی وہ لیں گے خان صاحب کی ایڈوائس. سر کچھ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں, میں اب کیسے آپ کو سمجھاؤں. اس لیے ہمارے اکثر دوست یہاں پہ بیٹھ کے ایک بڑی اسپیکولیٹو سی بات کرتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں بھی گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ اور ہوتی ہیں. بعض دفعہ کہیں سے دا بھی لگ جاتے ہیں. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی, تھینک یو. زبردست. اچھا, یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ڈیلی نیوز. پہلے پلیز آپ یہاں کا ڈیکورم ہے, پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں گے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, یا آپ صرف نیوز کاسٹر ہیں, یا کامیڈی نیوز کور کرتے ہیں, یا جینوئن نیوز. اور اس کے بعد ہمارے کوئی کوشچن ہو یا آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو میرا بھائی. ڈیلی نیوز, ویلکم. آواز آ رہی ہے ڈیلی نیوز؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جن صدام راجپوت ہوں, سیالکوٹ سے, ڈیلی نیوز سے. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, کیونکہ ہمارے حلقے میں جو منتخب کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے وہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن, تو ان کے چھوٹے بھائی تھے عظیم نوری گھمن. تو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا احتجاج کے دوران. تو پولیس نے اس ویڈیو میں جتنے لوگ آئے تھے وہ سب کے سب گرفتار کیے, سب کے اوپر کیسز کیے.
تو مجھ پہ بھی کیس کر دیا کہ یہ بندہ بھی اس احتجاج میں موجود تھا، جبکہ میں نے ان کو اپنا مائک دکھایا اور اپنا پریس کارڈ دکھایا کہ میں ایک میڈیا والا ہوں اور جی میں حق اور سچ کے لیے وہاں گیا تھا۔ تو انہوں نے میرے اوپر بھی کیس کیا، پولیس آ گئی، چلیں، لیکن ہم نے پھر وہ اپنی تنظیم کے کر کے، جیسے بھی ہماری گروپ ہوتا ہے ہمارا میڈیا کا، ہم نے وہ مسئلہ جو تھا وہ ہینڈل کر لیا۔ تب سے میں ان کے خلاف ہوں، الحمدللہ میں اس کو بہت حد تک جانتا بھی ہوں۔ جیسا کہ ابھی عمر ڈار کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کی فیملیز کے ساتھ گھر کو توڑا جا رہا ہے، بہت زیادہ وائس بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ اس کے بعد ابھی جو چل رہا ہے، اس کے بعد یہ چیز ہے دیکھنے والی کہ ابھی اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا، کیوں سپریم کورٹ ہماری ابھی جو سپریم کورٹ تاحیات نااہل کر رہی ہے، جو سپریم کورٹ نکال رہی ہے، وہی ابھی ان کو الیکشن کی اجازت دے رہی ہے، وہی نااہلی ختم کر رہی ہے۔ اس کے بعد عمر ڈار صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اور اس کے گھر والے، اس کی فیملیز، اس کی بیٹی جو ہے وہ میڈیا پہ آئی ہوئی ہے، والدہ جو ہے وہ بھی چیخ کے پکار رہی ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ آئی جی نوٹس نہیں لے رہا، چیف جسٹس جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہا۔ یہی حالات ہے۔ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، مجھے بہت نالج ملا آپ کی باتوں سے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آؤں، اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس چیز کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ اور میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ کو یہ اس چیز کا پتہ ہوگا کہ الیکشن میں 20,000 سے 30,000 ووٹ کی جو انہوں نے دھاندلی کرنی اور کرنی ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے، عدالتیں بھی ان کی ہے، عوام ہماری زیادہ سے زیادہ کاسٹنگ کرے، ہر حلقے کی عوام جو ہے سب سے زیادہ ووٹ کاسٹنگ کرے، پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی حد تک دھاندلی کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ اس کا جواب پہلے دینے سے پہلے سب لوگ جناب عابد بھائی کی براڈ گرنے والی ہے، سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں پلیز۔ ایک بار وہ بلیک ہو گئی ہے، اور پلیز ڈبل ٹیپ کریں کم از کم 10 بار عابد بھائی کی۔ فہیم بھائی میرے خیال سے کوشچن آپ کے پاس ہے، آپ اس کا آنسر کریں، اور ڈبل ٹیپ سارے لوگ پلیز ڈبل ٹیپ کریں کم از کم، اور سب لوگ۔ جی شکریہ ڈیلی نیوز بھائی، بہت شکریہ۔ بالکل میں نے آپ کی، اوبیسلی ہم سب لوگ ایکٹیو لوگ ہیں، تو جو بات کر رہے ہیں اوبیسلی ایٹ دا سیم ٹائم ہم تک پہنچ جاتی ہیں کچھ چیزیں، شاید آپ کے پاس کیونکہ آپ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تو زیادہ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، دیکھیں جی، یہ تو 100% ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس لائق ہے مکری، کیا کہتے ہیں اسے، حرام زدگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے ڈیلی نیوز بھائی، کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں دنیا میں بیکم اے ایگزامپل اور بیکم اے لافنگ سٹاک، لیکن سچویشن یہ ہے کہ اب یہ کھل کے حرام زدگی کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بعد میں ہماری کیا کتوں والی ہونی ہے یا کس طرح کی ان کی بلیک میلنگ ہے۔ سے فار ایگزامپل جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہاؤ انپریڈکٹیبل ہی از، اور کس طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو سر انہوں نے اپنی حرام زدگی کا باجا بجانا ہے، لیکن اس کا ایک اثر ضرور ہو رہا ہے میرے بھائی کہ دنیا میں ہم کسی بھی ہیومن رائٹس کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو لاء کی پریکٹس کر رہے ہیں، جن کو چیف جسٹس آف انڈیا جس نے خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، اس نے کہا تھا، مجھے اس کا نام سے نکلا ہوا ہے، جی میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں، لالا بھی ادھر موجود ہیں، تو اس نے کہا تھا آپ کو چیف جسٹس کہنا، آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ جیسے بندے کو چیف جسٹس، تو سر بات وہی ہے، حرام زدگی کا باجا انہوں نے بجایا ہوا ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کے اوپر تھو کر رہے ہیں،
obviously यहाँ पे बैठ के भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते ना थिक स्किन इन्हां दा कां चिट्टा रहना है। दूजे कहते पंजाबी च बंदा बेशरम होना चाहिए, बाकी सब खैर है। लेकिन एक बात 100% डेली न्यूज़ भाई आपको पता है, जो आपने अगला सवाल किया कि अगर 60-70% लोग निकल आए तो इनका जो 20,000 जाली वोट बनाया होता है, दूसरा जो उठा के इन्होंने दूसरे हलकों में करना है, तीसरा इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट मैनेज करने हैं, उनको थ्रू नहीं होने देना, ये वो सारे ट्रिक इन द ट्रेड करेंगे। लेकिन हम डिटर्मिन होके बैठे हैं, पार्टी की तरफ से हमें लाइन है कि हमने मैक्सिमम लोगों को निकालना है। वो हम लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇंगे। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ पूरे पाकिस्तान में। सो भाई ये लड़ाई है डेली न्यूज़ भाई, ये गुड और बैड की लड़ाई है। मुझे लगता है कि हम गुड साइड पे खड़े हुए हैं, हमें ईमानदारी से पूरा ज़ोर लगाना है। और आप इस तरह कीजिए, मुझसे नंबर भी शेयर कीजिए, मुझे मेरे डीपी पर नंबर भेज दें, बल्कि मैं आपको अपना नंबर भेज रहा हूँ यूके का, आप मेरे से बात शेयर किया करें। हम कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जिसमें आप डेफिनेटली, मैं आपको फॉलो भी कर रहा हूँ और नंबर भी भेज रहा हूँ, जिसमें डेफिनेटली हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक रोल प्ले कर सकेंगे और आप लोग उसमें बढ़ के सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा ऐप बनाया है जो इलेक्शन डे के हवाले से, उससे पहले जो कैंपेनें हैं सारा कुछ, वो एक बड़े वेपन की तरह काम करेगा। तो इसमें डेफिनेटली मुझे आपका नंबर चाहिए होगा, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है? बाकी आप लोग बात मैं करें। आपको इनबॉक्स करता हूँ नंबर आपको लाजमी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? डेली न्यूज़ आपका नाम क्या है? जी मैं सदाम राजपूत हूँ, सिटी समड़ियाल से। राजपूत भाई, ये जो हमारे होस्ट हैं आबिद हुसैन, इनको आप फॉलो करें, जिनकी ब्रॉड पे हम बैठे हैं, और ये फ़हीम भाई, इन दोनों को तो डेफिनेटली आप फॉलो करें। और ये जो अभी इन्होंने आपको न्यूज़ दी है, ये माशाल्लाह ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये जो आपको इन्होंने ऐप की बात बताई है, तो वो इंशाल्लाह ये आपको प्राइवेटली बता देंगे। दूसरा, आप ये देख रहे हैं 30 जनवरी को, ये तारीख नज़र आ रही है स्क्रीन पे जो रोटेट कर रही है, जी जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और ये पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन करें कि 13 तारीख को हम पूरी दुनिया में वर्चुअल फंड रेजिंग करें। तो आपको भी इनवाइट है, आप भी आएँ, अपने दोस्तों अहबाबों से ये शेयर करें। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम बीएफटी भाई। जी जी मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम। बीएफटी भाई, ये डेली भाई से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सियालकोट के मुतालिक। अच्छा, कि एक मिनट असल ज़रा, में एक जो मिनट सीएम भाई, एक मिनट सीएम भाई, पहले उनको जलसे का बता दें, फिर ये इधर ही है, जा रहे नहीं है, इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, तो डेली भाई, ये अभी फ़हीम भाई हैं, ये आपको बता देंगे। आपका यूट्यूब चैनल है डेली न्यूज़? जी यूट्यूब चैनल। अच्छा, यूट्यूब चैनल है, तो फ़हीम भाई आपको बता देंगे कि कौन से यूट्यूब चैनल पे ये लाइव आएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट इसकी आप पब्लिशिंग करें, मैं कल आके देखूंगा आपके पेज पे ये अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है ना? तो फ़हीम भाई इनको बताएं यूट्यूब चैनल पे कहाँ पर ये आएगा, डेट, पाकिस्तानी टाइम, आप इनको ज़रा बता देंगे फ़हीम भाई अबाउट वो वर्चुअल जी जलसा। जी, ये जो वर्चुअल जलसा है इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी टाइम, इधर आप पोस्टर में देख लें। तो वो ये होगा कि इसमें हमारे बहुत सारे चैनल, मैंने नंबर इनको भेज दिया है, बल्कि ये शेयर करके उधर भी लाइव दिखा सकते हैं, बल्कि मेरे से रब्ता करें तो मैं इनको बताऊंगा कि हम यहाँ से बैठ के क्या कर सकते हैं। और उसमें ये होगा कि इनको एक तो बाहर बैठे हुए लोगों की फीड मिलेगी, ताकि लोगों को हौसला मिलेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे बढ़ के सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा, हमें पता है कि हमारी बहुत सारी न्यूज़ें पाकिस्तान में नहीं देखी जाती, जैसे टिकटॉक के ऊपर, तो हमें बल्कि ये सपोर्ट कर सकते हैं कि वहाँ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ के लिए हम इनको क्लिप्स बना के दें, ताकि ये लोगों को लेके चलें। तो ये बहुत अच्छा हुआ ये हमारे पास आए हैं। और मेरे भाई, मैंने आपको नंबर चढ़ा, वैसे ना की मेरे भरा सदाम राजपूत। सदाम भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਛੱਡਿਓ, WhatsApp ਕਰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
दैट्स ऑल इंशाल्लाह। सर, थैंक यू। राम भाई, एक क्वेश्चन अभी सीएम भाई भी आपसे सवाल करेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं कि नहीं आते? भाई ये आपकी जितनी कवरेज है ना, मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे, जितने मेरे सोशल प्लेटफॉर्म सब पे मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगा और इस सब की आपकी आवाज़ को मैं आवाज़ में पूरी कवरेज दूंगा। आप बेफिक्र रहें। अच्छा, और एक पॉइंट भाई थे मैं जो बताना चाह सियालकोट रहा से था। बात करना चाह रहे थे जी। जी जी, वो आपसे बात करेंगे। 1 मिनट पहले हम काम की बात कर लेना, वो भी आपसे काम की बात करें, मगर हम ये टेक्निकल बात कर लेते हैं। तो कल से अगर हो सकता है तो आप अगर इसको अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखाएं, तो पाकिस्तान में हमारा बेसिकली, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ये मैसेज सुने। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, अगर आप यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं, घंटा आधा घंटा जो भी आपका टाइम है, तो आप इसको लाइव दिखा सकते हैं। भाई मैं ना टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मज़ीद ठीक इसमें कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अभी व्हाट्सअप में फ़हीम भाई को ही मैं भेजने लगा हूँ, आपको भी सेंड फॉलो कर दिया हुआ है मैंने सबको। तो ठीक। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहूँगा। मेरे हलके में, हमारे सियालकोट में जितना मुझसे हो सका, मेरे लायक कोई भी किसी किस्म की खिदमत हो, जो भी ड्यूटी लगाएंगे मैं हाजिर उस चीज़ के नहीं, लिए। सिर्फ अगर आप पब्लिशिंग कर देंगे ना हमारा मैसेज, अगर आप लाइव दिखाते, बाकी पाकिस्तान के किसी और इलाके में आपके कोई दोस्त अहबाब है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं? जी बहुत है। मेरे लाहौर में हम प्रिंट मीडिया में थे, और मेरे जितने नुमाइंदागान थे पाकिस्तान लेवल पे थे, वो सब के सब मेरे साथ हैं। वो काम कर रहे हैं और इमरान खान को पसंद करते हैं, और इनके लिए वो काम भी करते हैं डेली बेसिस अच्छा, पे। आपके एक छोटा सा क्वेश्चन, अब जिमनी सॉरी मैं क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ, सिंध में आपके कोई हैं दोस्त जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं? ये कराची में है। ओके, ठीक हो गया, कवर हो गया। केपीके में है कोई, किसी भी शहर में? नहीं वहाँ पे नहीं है, पिंडी में, ठीक हो गया। रावलपिंडी, बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में भी नहीं है। अच्छा, अच्छा मगर बीएफटी भाई, जी जब उन्होंने फ़ोन शेयर कर लिया डिटेल कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाँ मैं आपके साथ कर लूँगा इंशाल्लाह। फ़हीम भाई से चलो मैं ठीक है भाई, लाइव पे बात हो रही है ना, तो सारे विटनेस भी बैठे हैं ना, फोन पे तो ये कोई बीच में नहीं निकल यार, जाएंगे। कोई कोई भाई मसला नहीं। मैं काम पक्का करता हूँ फहीम भाई, नहीं मुझे नहीं, मेरा भाई ठीक है, मार्केटिंग नहीं का जब काम मैंने मिलता नंबर है। आपसे शेयर हो गया तो ठीक मैं है। आपसे बता अच्छा, चुका हूँ कि पीटीआई के मुतालिक जो हक की आवाज़ है ना, उसमें हम आवाज़ बनेंगे। इंशाल्लाह। मुझसे, मैंने बताया, अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म से मैं आपको कवरेज देने वाला हूँ इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और ये हमारे यहाँ भाई होते हैं, वो आपको सिखा भी देंगे फ़हीम भाई, कि भाई कैसे ये अपने जो चैनल वगैरह चलाते हैं, कैसे लाइव आते हैं। तो इंशाल्लाह आप टिकटॉक पे भी लाइव आया करें, और इसी से यूट्यूब का लिंक भी निकाल लिया करें, कोई मसला नहीं है। शहरियार भाई आए, ये भी आपको कुछ बताएंगे। पहले सीएम भाई के पास जाते हैं। शहरियार भाई आप थोड़ा सा म्यूट करें, सीएम भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। जी, ओवर टू यू सीएम भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में सर, बेसिक आपको पता है, जो सियालकोट का मेन प्रॉब्लम है ना, ये डार जो फैमिली है ना, ठीक है, इनके ऊपर इसलिए ज्यादा हाथ डाला जा रहा है। ये जो आपको सीट्स का मसला आ रहा है ना, ये समड़ियाल, डस्का, पसरूर, शक्करगढ़, सियालकोट, मेन इवन के गुजरांवाला भी कर लें, ठीक है। अगर ये उस्मान डार या उमा डार इस वक्त पोलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते, तो ये बड़ा इजी हो जाना था, ठीक है। इनकी मशावरत के साथ ये हमारी जो ये प्रॉब्लम थी बड़ी इजी हो जानी थी। अभी ये कमिंग डेज में ना, ये लाइबा जो डार हमारी सिस्टर है, ये हरामजादे, मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर ये कोई ना कोई लेके आने वाले है केस, नंबर 1। नंबर 2 जी, सियालकोट के अंदर एक और प्रॉब्लम जो हमें आ रही है, एक नून लीग के रहनुमा है, आपको पता होगा, अरमगान सबानी है, आप लोगों को शायद पता होगा, उन्होंने ठीक, दुनिया न्यूज में इमरान दुनिया खान के न्यूज़, खिलाफ बड़ी बकवास की थी। जी बिल्कुल। भाई आपका नाम क्या है, डेली भाई आपका नाम? सदाम राजपूत। सदाम राजपूत भाई, आपको पता है वो बड़ी तगड़ा ग्रुप है वो, रमकान सुबानी, उसका उसका एक भाई है रजा सुबानी, वो वकील भी है, ठीक है। जी इन हरामजादों ने बेसिक जो पाकिस्तान सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, बाढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर इस कदर इन्होंने तगड़ी लॉबी बनाई है कि अनफॉर्चुनेटली सियालकोट जो बार है उसकी तरफ से इतनी आवाज नहीं उठ रही उस्मान डार या उमर डार के लिए, ठीक है। ये आजा सब ने और इन्होंने मिल के वो बाढ़ के अंदर इस तरह की लॉबिंग करवा दी है, उधर से भी इतनी आवाज नहीं उठ रही, जो सोशल मीडिया पे चल रही है वही कंपेन चल रही है, ठीक है। अभी जो ये नया ये फलंदा डाल रहे हैं, अभी जो हमारी ये सिस्टर है ना, मुझे जो जहाँ तक इंफॉर्मेशन है कि शायद जो ये हमारी सिस्टर है ना, लाइबा सिस्टर, जी मे बी इनको ये सीट दे दी जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर उमर डार की वालदा का वो
काम क्लियर ना हो, तो इसीलिए इनको लाया गया कि इनको सामने लॉन्च कर दिया जाएगा कंपेन के ऊपर। आपको पता है उधर गुलाम अब्बास भी है, वो भी बड़ा तगड़ा है, लेकिन गुलाम अब्बास की इतनी ग्रिप नहीं है, ठीक है। इस फैमिली के ऊपर हाजा आसिफ इसलिए हरामजदगी कर रहा है, अगर उमर डार या उस्मान डार इन दोनों में कोई एक बार आ गया ना, तो मैंने जिन जिन आपको सिटीज का नाम लिया ना, उधर आपकी बहुत ज्यादा ना सीटों की एडजस्टमेंट इजी हो जाएगी। ये जी सारी हरामजदगी हाजा आसिफ, अरमगान सबानी, तारक सबानी, इसका भाई है रजा सबानी जो वकील है, वो हरामजदगी कर रहे हैं, और इस कदर ये पैसा फेंक रहे हैं। मैं कहता हूँ सोच है आपकी। और आपको उसका पता है हामिद रजा का, जी उसका बाप ब्रिगेडियर था, अभी ब्रिगेडियर उसने था। अपना बेटा भी लॉन्च कर दिया हुआ है, और हम्म, उसने गिरफ्तारी डलवाई है इसकी गुलाम अब्बास की ना। जी जी सारा अच्छा इलेक्शन हाल सीएम भाई, बंद कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिए। आपका कोई क्वेश्चन भी मेरा है इनसे कि नहीं? मेरा मेरा इनसे ये क्वेश्चन था कि भाई आपको जो आपको पता होगा मुनव्वर चौधरी जो है, मनव्वर मुस्लिम लीग नून के हैं ये? नहीं, ये अब पीटीआई में थे, इनको सीट मिल सकती है? आपको कोई है इस बारे में इंफॉर्मेशन? ये तो छोटी सी। भाई ये जो आपका हल्का है ना, इसका इसका ख्वाजा आसफ वाला, उसी में तो हाँ आपको पता होगा कि नून लीग के जो मुंतखब कैंडिडेट हैं वो तो हैं ख्वाजा आसिफ। हाँ हाँ, उसके वो बाद तो थे। पीटीआई के जो हमारे अभी तक, जैसे टिकटों का मामला है, आपको पता अभी तक किसी का नाम उन्होंने जो है ना शो नहीं किया हमारी हाँ जमात हाँ ने। तो ये तो डार फैमिली जो है ना, जिस तरह आपने देखा होगा कि उस्मान डार ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलहदगी इख्तियार की, दूसरी तरफ उसकी वालदा ने बोल दिया जी हम इमरान खान के साथ हैं, हम जमात के साथ हैं। तो ये इन्होंने बहुत वो तो मजबूर होकर ये इकदाम उठाया था, बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या जुल्म ज़्यादती की गई थी उनके साथ। तो अभी तक मैं ये आपको जब तक टिकट भाई अनाउंस नहीं मैंने होती हम इसमें कुछ हमने नहीं ना कह सकते। हमने मुतलिब ग्रुप्स के अंदर उसको एक्सपोज कर दिया है, जी क्या नाम है उसका, तार महमूद हुंदली को। वो हरामजदगी कर रहा था उस हल्के के अंदर, आजाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ रहा था, मुतलिब कॉर्नर मीटिंग में जाके कह रहा था जी अच्छा मैं इमरान खान का सिपाही सीएम हूँ। भाई जी जी। सीएम भाई आपका क्वेश्चन हो गया कि नहीं? क्योंकि ओबीसी क्रॉस टॉक बार बार हो रही, बाकी लोगों को भी हमने नहीं शामिल करना है जी। भाई, ये कर रहे हैं इलेक्शन कंपेन उस हल्के में कर रहे हैं, तो शायद ये भाई बहुत हमारे ज्यादा हल्के लोगों में में ये आपको बता रहा इंफॉर्मेशन हूँ भी ना, डाल दें। दोनों भाइयों जी की ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन की और अजीम नूरी घुमन के दोनों के पेपर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद हमने एक एडवोकेट है हमारे बिलाल मलिक, उनके हमने जो है ना पेपर करवा लिए थे। अब हमें यही ऑप्शन था हमारे साथ कि अगर अजीम नूरी घुमन जो एमपी की सीट पे हैं, सूबाई सीट पे, अगर ये इलेक्शन ना लड़ पाए तो फिर हम दूसरे को जो है ना वो सामने लेकर आएंगे। वो मकसद बात करने का ये है कि ये इसी तरह पीटीआई हमारी जमात जो है ना वो काम कर रही है, हर हल्के में इसी तरह चल रहे हैं। लेकिन अभी तक टिकट के लिहाज से कोई भी बंदा उन्होंने सामने नहीं लेकर आए कि ये हमारा कैंडिडेट है, क्योंकि अभी तक ये केस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मसला ही हल नहीं हो रहा। तो उसके बाद ही पता चलेगा इंशाल्लाह क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन जमात ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे शहरियार भाई आए। शहरियार भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, हमने आपका माइक रोका हुआ था जी। शहरियार भाई, ओवर टू यू। नहीं मुझे कोई खास बात नहीं करनी थी, बस इनको कहें कीप इट अप ये भाई, आपके दिल से करें पाकिस्तान, जो भी करें। शहरियार भाई ये पाकिस्तान से भाई हैं, पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो अगर इनको बोले ये पीटीआई को पसंद भी करते हैं तो ये भी आपके लॉन्चिंग पैड बन सकते हैं फॉर योर ऐप। इंशाल्लाह राजपूत भाई, आपके कितने फॉलोअर हैं यूट्यूब पे? भाई यूट्यूब पे ना दरअसल मैंने एक विज़िट किया था लीबिया का, उसके बाद मेरा जो चैनल था डीएक्टिवेट हो गया था। उसमें कुछ मैंने सरगर्मी ऐसी उठाई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई थी। अब दोबारा हमने ये लॉन्च किया है, तो अभी मेरे फॉलोअर्स जो है ना बहुत कम हैं। टिकटॉक पे आप इसी अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। बस आप समझ ले कि मैं एक आम सा बंदा हूँ, एक कारकुनान हूँ, एक इमरान खान को पसंद करने वाला बंदा हूँ, और मैं डरता नहीं किसी से। भाई मेरे ऊपर केसेस भी हुए थे। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे का आपने जाकर इंटरव्यू करना है तो मैं वो भी करूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं अभी जबरदस्त, आवाम के सामने ये बात कर रहा हूँ। हाँ मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त बेटा, आप हमारे एसेट हैं पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे जहां तक हो सकेगी, और जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे आपके लिए, ठीक है ना? जी ऑनेस्टी बहुत के शुक्रिया। साथ, यकजहती के साथ और अकल के साथ आपने ये इलेक्शन लड़ना है, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके।
बस मेरा इतना कहना है। जी इनायत लाला मानी जट, आप लोगों के कोई सवाल है? फिर ब्रॉड को रोटेट करते हैं। जी, बस आपकी मर्जी है, जो सवाल रखना चाहते हैं। लाला, अगर इनसे डायरेक्ट कोई सवाल करना है, ये कौन से हल्के के हैं? सियालकोट का, मुझे तो इतना नहीं पता, हाँ, आप लोगों को तो ज्यादा। ये तो कह रहे थे ना, जी आप उमर डार के हाल कैसे हैं, या नहीं फिरदौस अशकवान? जी, उनका तो नाम ही ना लें आप, मेरे नाम का तो है बदतमीजी ना। करनी नहीं चाहिए। दिल करता है कि उनका नाम सुनते ही ना गुस्सा आता है मुझे। हम जो है ना, हम सबको आता है, लेकिन एक हकीकत है कि वो उधर से इलेक्शन लड़ रही है ना। ये हल्का है नंबर मेरे ख्याल में 174 है। शायद यही है, मुझे खुद कंफर्म नहीं पता, क्योंकि उस तरफ हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, हमारा जो हल्का है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन का है, जो हमारे उसको पीटीआई मिल के गया मजबूत टिकट, कैंडिडेट है। उसको टिकट मिल गया है। हाँ जी, इनका फाइनल हो चुका है इनका। उसका एक लड़का भी है, वो एमपी की रहे था। नहीं, भाई हैं उनके भाई सारी। जी। इनके दोनों के पेपर जो थे ना, वो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए हुए थे, तो अभी इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो है ना, इनके हक में फैसला आ चुका है। अप्रूव हो गए सबके। जी। चलो, आप अपना काम जारी रखें इंशाल्लाह, और इस ब्राड पर आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। आपका तक जो बस ये कि डेली भाई एक थोड़ी सी आपने तैयारी करनी है। कल इंशाल्लाह जब आप आएंगे ना, तो कोशिश करें, हमारी ये ब्रॉड जो है यूके के टाइम 6 बजे शुरू होती है यूके के टाइम, और अभी तक ये चल रही है, ठीक है ना। तो तकरीबन 12 घंटे ये चलती है। तो आप कोशिश करें कि कोई लाइव आने का कोई सिस्टम करें, और इस पे आप लाइव आएँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। आधा घंटा आए जैसे भी है। प्लस अगर आप वहाँ से किसी लोकल लोगों के इंटरव्यू भी कर सकते हैं ना, जैसे रेडी वाले हो गए, दुकानदार हो गए, तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह फॉलोइंग भी मिलेगी, लोग आपको देखेंगे भी, और हमारे यूरोप में भी लोगों को पाकिस्तान की एक्चुअल हालत का पता चलेगा। ठीक हो गया ना? जी। तो एक तो आप जब ये तहरीक का आप भी, लाइव आते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा ना भी आपका? अगर आप होस्ट को फॉलो करेंगे ना, आबिद हुसैन को, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। जी, उनको कर लिया हुआ है मैंने। और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर जैसे इनायत लाला हैं, फ़हीम भाई हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो जब ये लाइव आएंगे फिर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। हाँ जी। भाई, एक और बात पूछता हूँ जो मौजू से थोड़ा हटकर है। क्या ख्याल है आपका कि जो उस्मान डार की वालदा है रेहाना, तो उनका जो मुकाबला ख्वाजा आसफ से है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो तो तकरीबन 80 और 22 का है ना, जो हमने देखा है। तो क्या अगर ये 15-20% रिग कर भी लेंगे तो क्या इस सीट निकाल लेंगे? भाई, बातें दो हैं बस, वो भी आपको पता होगा इस चीज़ का। सारी बात डिपेंड करती है अवाम पे, कास्टिंग पे। जितने ज़्यादा हमारे लोग हल्के के वोट कास्ट करेंगे ना, उतना ही पार्टी के लिए, इनके लिए अच्छा है। और एजेंसियां आपको पता है इनके साथ मिली हुई है, हुकूमत इनकी है, अदालतें इनकी हैं। एहसन इकबाल आपको पता है कितनी मरतबा एमएनए रह चुके हैं, वो उनका हल्का है। वो मजबूत कैंडिडेट है। वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हल्के में काम भी किया है। और हाँ, 70 साल से जो हमारी आवाम, हमारे पाकिस्तानी जो थे, वो इस धोखे में थे, जो समझ नहीं थे पा रहे। अभी हमारी आवाम समझ चुकी है। खान ने जो शऊर पैदा किया लोगों में, उसका रंग इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। इस इलेक्शन में पता चलेगा किस तरह लोग वोट कास्ट करते हैं। पहले इलेक्शनों में ये होता था, सब लोग जिम्मेदारी से वोट कास्ट भी नहीं थे करते। इंशाल्लाह इस दफा ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। आप ज़रूर आया करें, और ये 13 तारीख को जो हमारा जलसा है, इसकी आप प्रमोशन करें। और मैं तो चाहता हूँ कि आप वहाँ पाकिस्तान में लाइव बैठे, और आपके सारे चाहने वाले आपको लाइव देखें। हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, फ़हीम भाई आपको लिंक्स दे देंगे, तो आप जनाब टिकटॉक पे या यूट्यूब पे वहाँ लाइव आएँ, ठीक है ना। कोई अपनी तैयारी करें, नेट का जो कोई आपका कोई इशू हो, या बिजली का, या फ़ोन चार्जिंग का, सब चार्ज वार्ज करके रखें। तो पाकिस्तान के 8 बजे होंगे 13 तारीख को, ठीक है ना मेरा भाई। ठीक है। और बाकी भी आपने बोला कराची में आपका कोई है, तो
مانی عباسی، اس کو بھی آپ فالو کریں، وہ ادھر ہوتا ہے، تو جب آپ کوئی ایسی ضرورت ہو تو آپ کو وہ بی ایف ٹی بھائی، مانی عباسی اور عابد، یہ تینوں کو آپ فالو کیجیے۔ عابد بھائی میری نا سیل کی بیٹری بہت لو ہے، تو ابھی بار بار نا سگنل آ رہا ہے بیٹری چارجنگ ٹھیک کا، ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اسی لیے تو میں نے آپ کو میں کہا آپ تھا سے 13 اجازت تاریخ چاہتا کو۔ ہوں، آپ سب بھائیوں سے بات جی کر جی، کے بہت 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 اچھا شکریہ لگا۔ آپ کے آنے کا، تو بہت شکریہ۔ جی اس لیے میں نے کہا 13 تاریخ کو آپ نے بیٹریاں ساری چارج کرنی ہے، اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ نے 8 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے میرا بھائی، انشاءاللہ اللہ، فہیم بھائی انشاءاللہ۔ سے آپ رابطہ کریں، نمبر ٹھیک ہے؟ نمبر شیئر کر دیں، میں نے آپ کو نمبر جی بھیج دیا، فہیم آپ بھائی کو میں ابھی نمبر بھیجنے لگا ہوں، تو واٹس ایپ پہ آپ کو میسیج بھی کرتا ہوں، ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ ٹھیک میں خدمت کے لیے حاضر ہوں اپنے ٹھیک، پاکستانیوں کے لیے۔ بہت نو شکریہ بھائی، پرابلم۔ بہت شکریہ، اللہ میاں آپ کی حفاظت کرے، اور آپ اسی طرح تحریک کے لیے کام کرتے رہیں۔ جی فہیم بھائی، آپ نے انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن رکھنا ہے السلام یا؟ علیکم۔ تھینک یو نہیں بھائی، نہیں نہیں، اللہ ٹھیک حافظ۔ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کوشچن رکھیں، میں نے تو جو بات کرنی تھی اس کے اوپر اگر لالا اپنا کوئی انپوٹ دینا چاہے، کیونکہ تھوڑا سا لالا کو اور میرا ڈفرینس ہوتا ہے، تو دیٹس آل، لالا کا پوائنٹ آف ویو بھی سنیں۔ میں تو سوچا تھا براڈ کو ریپ اپ کرتے ہیں، سونے جاتے ہیں، جی آپ اور بتائیں بھی؟ مجھے کون سا؟ چلیں آپ کی جیسے مرضی، مجھے تو کوئی نہیں نہیں مسئلہ نہیں، نہیں۔ آپ بات چلو ابھی یہ تو بات کر آخری لیں۔ بات کر کے جائیں گے نا۔ نہیں نہیں، ہاں ابھی تو بات کریں، آپ بات کریں، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ نہیں نہیں، وہ اصل میں مجھے پتہ ہے کہ پہلے بزدار پہ بات ہو رہی تھی، پھر فواد چودھری کا نام آ رہا ہے کہ شاید اس کو ٹکٹ دی گئی ہے، تو میں نے اس پر تھوڑی سی اپنی ایک ایکسپلینیشن ان کو دی تھی، تو پتہ نہیں آپ نے وہ سنی ہے کہ نہیں سنی، بہرحال میں نے ان کو ہاں وہ ایکسپلینیشن۔ یاد آ گیا مجھے، میں سمجھتا ہوں آپ کا مطلب جو ہے اس کو میں پورا سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے اندھیرے میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیے کل آپ کو معلوم ہے کہ میں شام کو دودھ پلا رہا ہوں، اور آپ پلاتے جائیے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈسنا ہی کام ہوتا ہے اس کا۔ تو پارٹی کا یہ بھی ایک خدمت ہوتا ہے، وقت آنے پر انسان بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بولتا تو اس میں تو کوئی ذاتی مفاد ہوتا نہیں ہے۔ تو لالا صرف آپ کی ایک بات کاٹتے ہوئے، جی جی آپ نے گور صاحب کے پاس وہ پہنچا دی ہے نا باتیں، تو بس اس کے بعد ادھر براڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ کے نہیں، نہیں فیصلے تو وہاں سے ہونے، فیصلے تو وہاں سے ہونے، ہو اسی گیا، لیے آج فیصلہ ہو گیا نا۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج انہوں نے وہی فیصلہ کیا نا، یہ جو جن کے نام ہم لے رہے ہیں، وہ ہاں ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ اور بس کیا کیا بتاؤں، ایسے ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جس ٹھیک۔ جس اب میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم کنسرن شو کر سکتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی اگر کسی کا نام ہو گیا اور ہم بات کر دیے، بس ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن فیصلے تو وہاں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ لاہور میں، کیونکہ جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ جب جوائن کیے ہیں، پوری لاہور کی پارٹی تو انہوں نے قبضہ کیا ہوئی ہے، ہاں وہ اپنے بندے لگاتے ہیں، اور وہ بندے جماعت کے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، لیکن بظاہری طور پہ کیونکہ جماعت ایک بڑی آرگنائز تنظیم ہے، آپ کو پتہ ہے، دے نو ہاؤ ٹو ورک اراؤنڈ، تو انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس کوئی پولیٹیکل ٹریننگ تو ہے نہیں نا لالا، آپ کو پتہ ہے میں کیا تنظیم بات نہیں ہے جی، ابتدا سے جی ایسی ہے۔ 27 سال سے تنظیم بنا ہی نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی کا 10% بھی ہمارا تنظیم ہوتا نا، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ تو لالا یہی بات کر رہا ہوں نا میں، آج بھی جب آج ہماری ایک زوم میٹنگ تھی، حالانکہ میں اپنی امی کو اتارنے جا رہا تھا، تو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ خان صاحب نے 2 ویک پہلے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو یہ اسی طرح کی بات ہے لالا، اب کیا کریں؟ اصل میں سلیم بھائی، مجھے رنج اس بات کا ہے کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے، آپ یقین کریں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ میں نے سنا لالا، میں نے ہاں سنا، ہاں، میں بس نے ٹھیک۔ سنا، میں نے وہ آپ کی پوری بات سنی، میں نیچے بیٹھا سن رہا تھا، جو کراس ٹاک ہو رہی تھی عمران پر اور یہ میں نے سن رہا تھا، وہ عمران تو والی تو ویسے آ گئی بیچ میں بات۔ چلے نہیں میں سن رہا تھا نا، میں سن رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم سارے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کیا کریں وہ ہر بند۔ فضول بحث تھی، وہ فضول بحث اس لیے تھی
एक लफ्ज मुंह से निकल गया जिसका जी मकसद जी मैं मुझे हाँ पता, बस छोड़ दे, मैंने सुनी वो सारी बात, उसको ख़त्म कर दिए, छोड़ दे, फिर उधर शुरू हो जाएगी बात, तो नहीं दवा नहीं करे। नहीं मैं वो नहीं, शुरुआत के लिए मैं नहीं कर रहा। तो वो फिर आपको पता है हर आदमी अपना राइट समझता है, वो करता भी है, उसका हक भी होता है, तो बात तो फिर लोग करते हैं। तो फिर उसका ये है कि थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक 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 है। बाकी देखें, आपने खालिद महमूद अभी तक दादा जिंदा माशा हुआ है, अल्लाह सुता नहीं। यार, दुनिया जिगर चांद पे जिगर पहुंच गई तो तुसी खालिद अजे जिगर। सही पे रड़कने हो। हाँ फहीम भाई, ये खालिद जिगर है। ये आधी रात को किधर आवारा फिर रहा है? मैं ये घर में कहीं हूँ फहीम भाई, गली मैं भी सोने में जा रहा हूँ घूमता तो है, वैसे ही दूसरों देखा के है। गली कूचे में जाके वापस आ जाता है। मैं भी मियां अकरम की रोड के ऊपर से वापस आ रहा हूँ। मुझे पता है। अच्छा तू आवारा होया है, ठीक है ठीक है। शहरी उधर आए तो मैं इधर आ गया हूँ फिर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। नहीं उधर भी मैसेज तो देना होता है ना जी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। 80 बंदे थे उसके, तो मैंने अपना कटा खोलना था उधर जाकर। अच्छा फिर खोल लिया कटा? हाँ मैं अभी खोल आए खाल तो के सारा कुछ करके आ गया के। थोड़ा जा मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਟਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, थोड़ा कटा छोटा कर दो प्लीज। ओ नहीं ओ इस तरह के फहीम भाई, ओ जड़े लड़के नहीं दो लेबर थे की ना आए ओदा उमर, ओ मेरे ते फिर मां ने कि यार एक बारी फिर तू प्लीज ये गल कर, ते मैं क्या चलो जी ठीक है जी कर देने आ, और कोई गल नहीं। नहीं हुन मैं बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ां थोड़ी जी स्ट्रैच आउट हो जाती हैं, तेन पता ही है फिर वो। मैं तेरी वो सारी गल सुनी, ठीक है। थोड़ा जा उन दो ओ हिस्से दूजा कर। अच्छा ओ दूजा चलो हुन गल हो गई, ते ओ उमर दी मैं तो थाने नाल गल कीती सी, ओनू मेंबरशिप भी मैं दवा दी, मेरा ख्याल है जो गणी उसदी। ठीक है तो उसने फ्रांस की टीम ने नाल एंगेज करो ना जी। जिन्ने मर्जी इंगेज कर यार, सानू साडी टीमां वड्डियां होनी चाहिए, छोटियां तो होनी ही नहीं चाहिए। कोई नहीं उन्होंने उसनु उमर ना नंबर मैं तो सानू भेजता ना, ते ठीक उसने उधर फ्रांस ने विच उसनु सेटअप करो, उधर के तरह उन्होंने नाल उसको एंगेज करो, क्योंकि इस टाइम जरूरत है। खालिद एक बात याद रखो, ये जो आप ब्राड वगैरह जिसमें ज्यादा लोग बैठते हैं ना, एक टाइम पे देखते हैं ज्यादा लोग, आवाज आ रही है? वहां पर आपको कोई मेरी मतलब आवाज आ रही है? मेरी मतलब आवाज आ रही है? का कोई हाँ जी जी आ रही है जी अपनी भाई। अच्छा आवाज मॉडरेटर, आपको अच्छा एक छोटा सा ज़रूरी ऐलान है, मॉडरेटर प्लीज़ किसी को ना गिराएं, प्लीज़ प्लीज़ ना गिराएं, थैंक यू। मैं तो था ही नहीं DFP भाई। खालिद खालिद मेरा टर्म है तो मैं बात इसलिए गोली कर गिरा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल बहस मिलती है सही टिक टाक करके। बाकी जहाँ मैं गया हूँ एक दो जगह जो इत्तेफाक हुआ है, जिधर 150-200 लोग होते, वहाँ तो कोई बात नहीं होती, आपको समझ नहीं आता ये लोग क्या कहते हैं। तो इधर जब लाला आदमी आता है ना, लाला उसका शौक होता है ना। खालिद मैं और बात कर रहा हूँ, जिसको समझने की का शौक होता है या कुछ अपनी सलाहियत होती है, फिर वो दूसरी जगह नहीं जाता। सब एक दफ़ा आ जाए, वो फिर दूसरी जगह इसलिए नहीं जाता, उसको पता चल जाता है कि मैंने कहना क्या है, सीखना क्या है, किसी को कन्वे कैसे करना है बात अपनी, और लीडरशिप तक कैसे बात पहुंचती है, फिर यहाँ पर कौन से एफर्ट्स है जो हो रही हैं, दूसरी जगह तो नहीं हो रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके पास आज मैंने देखा है कि 72 तक पहुँच गए। अब आज अगर 72 थे, तो अगर बहस सही तरीके से जारी रही और अच्छे जैसे हम चला रहे हैं, कोशिश करेंगे, तो ये 150 तक पहुँच जाएगी हफ्ते 2 हफ्ते बाद। ऐसी कोई बात मेरा नहीं लाला होती। वो मकसद नहीं होता है, मेरा वो मकसद नहीं है कि नहीं बंदे मेरा ज्यादा। मैं आपका नहीं, मैं एक अच्छा मेरा मिसाल मकसद देता होता है, मेरा मकसद होता है कि जहाँ पर बंदे ज्यादा हों मैं घुस जाता हूँ, और फिर मैं करता हूँ हूँ। www.ptioverseas.com। जी मेरा मैं और समझता कोई हूँ। मकसद नहीं है। लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग आपस में जो बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं। ये लाला वीरंजे की ये कहानियां सुनाए, हमें क्या है, हमें अपने सवाबी को उठा ले, सवाबी को उठा ले जी। और सवाब अस्सलाम भी वालेकुम हमारे जी। साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाह। अच्छा मैं 3-4 दफ़ा आपकी ब्रॉड पे आया हूँ और आके आधा घंटा बैठ के वापस नीचे उतर गया हूँ।
ہوتا یہی ہے میرے ساتھ، میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، موقع کا تلاش میں رہتا ہوں کہ شاید مجھے کوئی بھائی موقع دیں گے بولنے کا، گڈ تو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں عموماً، تو پھر میں کہتا ہوں بھائی نہیں یہاں اپنی دال نہیں گلتی، چل بھائی کہیں چلتے ہیں، میں اتر جاتا ہوں. تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بی ایف ٹی بھائی کو آپ کو سوال رکھیں گے، اور آپ انشاءاللہ میں سوابی میں سے آپ سوابی کے ہیں. کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی نیچے سے آئے نا تو کم از تو کم گوگی بھائی 5-10 ہیں منٹ کے اندر اندر اس ثوابی سے نہیں بھی ہے تھوڑا یہ، سا ایک منٹ موقع دے دیا میں کریں. ایک منٹ ذرا میوٹ لگا لیں آپ پلیز. سوابی کے ہیں. نہیں لالا میوٹ، لالا ایک منٹ، لالا 1 منٹ، سارے لوگ میوٹ لگا لیں پلیز. لالا ثوابی والے بندے ڈیفرنٹ بھائی ہیں، یہ ہمارے گوگی بھائی ہیں، ہمارے ریگولر آتے ہیں، میرے میں فالو لاہور لسٹ سے میں بھی جی، ہے. تو یہ میں گوگی بھائی، امریکہ میں ہوتا ہوں جی پہلے گوگی بھائی بات کریں گے پھر ثوابی بھائی بات کریں گے. جی گوگی بھائی اوور ٹو یو. جی. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا تمام بھائیوں کو کہ دیکھیں اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بیانیہ بنا دیں کہ جی جو کچھ بھی ہو جیتنا ہم نے ہے، ہمارا پرائم منسٹر ہوگا، یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے یہ ہو کہ لوگ جو ہے نا ذرا بدزن ہو جائیں اور الیکشن کے دن سوچیں کہ بھائی نتیجہ تو وہی آئے گا، ہمارا ووٹ اندر جائے گا، باہر سے قیمہ کسی اور کا نکل رہا ہوگا. ان کی یہ کوشش ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کر دیں کہ یہ جتنی بھی دھاندلی کرنے کی کوشش کریں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. جو مرضی آپ یہ کہہ لیں، ہمیں ان کی بات پہ کان نہیں دھرنا، اور ہمیں اپنے ووٹرز کو 8 فروری کو نکالنا ہے اور انہیں یقین دلانا ہے کہ آپ کے ووٹ سے ہی ہم جیتیں گے. اور اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو انہیں موقع مل جائے گا دھاندلی کرنے کا، کیونکہ پھر وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنا ووٹ پڑ گیا. اور اگر آپ ووٹ ڈال چکے ہیں اپنا، فرض کریں آپ کے علاقے میں 100 ووٹ ہیں، وہاں سے 125 ووٹ نکلنے کا امکان نہیں ہے، اور اگر ڈالنے والے 30 لوگ گئے تو یہ 70 ووٹ جو ہے نا اپنے کاسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی ایک بیانیہ بنائیں، کوشش یہی کریں کہ جتنا بھی یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جی اگلا پرائم منسٹر وہ کون ہوگا. نہیں بھیا، ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کبھی بھی. ڈیسائیڈ جو ہے نا ہماری قوم کرتی ہے، ہم کرتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. بس یہی میری التجا بھائیوں سے. یہ میں لالا پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ سے ہیں؟ تو لاہور ہی چھوٹا لاہور ہے رورے. نو لالا 1 منٹ. یہ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ بھائی ہیں. ثوابی اب کی ابھی بات نہیں آئی، ثوابی ابھی میوٹ پہ. یہ گوگی بھائی سیپریٹ بندے ہیں، یہ پہلے ان کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ثوابی اس کے بعد بات کرے گا. جی اچھا تو نظر تو وہ آ رہے تھے کہ بات کر رہے تھے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بھائی بات کو نہیں. تو ہم جانتے ہیں نا. اچھا گوگی بھائی آپ امریکہ سے ہیں میرا بھائی؟ کوئی بات کر رہا تھا. جی گوگی بھائی آپ امریکہ بھائی سے؟ سے بات ہوئی ہے پہلے. فلوریڈا میں ہوتا ہوں. اچھا ہماری یہ 13 کو دیکھ رہے ہیں، زلفی بخاری کا جو پوسٹر لگا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھائی؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. اچھا 13 کو پاکستانی 8 PM UK 4 PM پہ یہ ہمارا جلسہ ہوگا. بھی فہیم بھائی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، تو اگر ہو سکے آپ بھی آ جائیں اور اپنے دوستوں کو. 4 PM نہیں پھر بنتا، اگر پاکستانی 8 PM ہے نا تو ہمارا تقریباً 10 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. چلو پاکستانی 8 PM ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں. پاکستانی 8 PM کیلکولیٹ ہے، ٹھیک کیلکولیٹ کر کے نا، تو پلیز آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں. اور یہاں پر PTI کے باقی بھی ہوں گے. ابھی فہیم بھائی آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں، مگر 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک آپ کو پاکستانی ID کارڈ لانا ضروری ہے کہ صرف پاکستانی ID کارڈ پہ آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ اگر آپ چندہ دینا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہو پھر بھی آپ آئے، اور آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی. جی فہیم بھائی اگر ان کو تھوڑا سا ڈیٹیلز بتا دیں اس فنڈ ریزنگ کے بارے میں. فہیم بھائی. اچھا BFT بھائی، فنڈ ریزنگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ الیکشن کمپین بھی شروع کی جائے گی. اس میں اوبیسلی آنے والے الیکشن میں لوگوں کو جیسے ابھی گوگی بھائی نے بات کی، زبردست بات کی، اسی طرح کی بات کی جائے گی. تو اور پھر آگے ہماری ریگولر گوگی بھائی اور ثوابی بھائی، اس لیے کہ لالا ثوابی کے ہیں تو لالا کو ابھی اینکشنز ہو رہے ہیں کہ اپنے ثوابی بھائی سے بات کریں. ٹھیک ہے، لالا آ جائیں گے، وہ ابھی آ جائیں گے، فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو آگے ایک ریگولر کمپین کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں سارے 13 کے بعد پتہ لگ جائے گا کون کون سے لوگ نامینیٹڈ ہیں.
تو ان کی کمپین کو ہم لے کے چلیں گے، وہ اس لیے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رشتہ داریاں اوبیسلی پاکستان میں ہیں، اور ہر کسی کی پینیٹریشن 10 15 20 بندے تو ہے ہی ہے کم سے کم، تو ہمارا ایک بہت بڑا رول بن جاتا ہے، جو خالی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے رابطے بھی کرنے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی کرنی ہے۔ اچھا، فنڈ ریزنگ اوبیسلی خان صاحب کا پورٹل ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جتنے بھی لوگ آئیں جو بھی ان کی توفیق ہے اس سے ڈونیٹ کرے، تاکہ جو الیکشن کمپین ہے وہ آگے جا سکے۔ آپ کے سامنے ورچوئل جلسہ کل ہوا، آپ کی اسٹیٹ میں سے کیا گیا۔ یہ ٹیم ٹک ٹاک، یہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم ٹک ٹاک کے ساتھ، یہ ٹیم ٹک ٹاک خان صاحب کی کمپین کو لے کے چل رہی ہے۔ سو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اسی طرح اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہمارا میسج ملٹیپلائی ہو کے سب لوگوں تک پہنچے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اور آئندہ سے ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ بعض دفعہ ویسے آپ نے صحیح کہا، وی ایف ٹی بھائی کوشش کیا کرے، بے شک ہم لوگوں کو اتار دیں کیونکہ ہم تو ویسے ہی بکواس کرنے والے لوگ ہیں، تو باقی لوگوں کو لے لیا کرے تاکہ سب لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ ہماری ساتھ ہے۔ تو ہر کسی کے دل میں غبار بھی ہے، ہر کوئی کچھ کرنا بھی چاہتا ہے۔ نہیں فہیم بھائی، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، مجھے موقع ملا اوپر آنے کا، میں اوپر آ کے بیٹھا رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھا رہا تھا، اور 1-2 مطلب میں نے کوشش بھی کی میں کو اپنی بات کہہ سکوں، لیکن وہ ہیٹ اپ تھا اتنا یہاں پہ معاملہ کہ وہ نہ نہیں، یعنی کہ جی میں سمجھ گیا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میں سمجھ گیا۔ میں اس وقت سن کے مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیونکہ ہماری اس براڈ کا ڈیکورم روٹیٹ کرنا ہے، کراس ٹاک نہیں کرنا، تو بس کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا۔ گوگی بھائی آج کی بات ہے کہ نہیں پہلے کسی دن ہوا ہے؟ آج کی بات ہے یار، نہیں، بی آج ایف کی ٹی بھائی آج کی نہیں ہے یہ، اچھا آج بھی 2 دفعہ ہوا میرے ساتھ، کچھ 3-4 دن پہلے ایک دفعہ ہوا تھا، کچھ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہوا تھا۔ نہیں انشاءاللہ ہم اپنے موڈریٹر کو طہور بھی ٹرین کریں گے، میں ہوتا ہوں یا ظفر بھائی ہوتے ہیں یا اپنے گجر بھائی ہوتے ہیں، جو بھی پورا ہم روٹیٹ اچھا کرتے ہیں، تو شاید میں نہیں ہوں گا اس وقت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی سجیشن لیں گے آن بورڈ، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ اب ثوابی بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ثوابی بھائی ویلکم، یہ عنایت اللہ بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ویلکم ثوابی بھائی۔ لالا آپ ڈائریکٹ بات کریں، ثوابی بھائی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور بھائی کو لینا ہو تو میں نیچے بیٹھنے کو تیار ہوں، بہت بہت اگر کوئی شکریہ آنا میرا ہو بھائی۔ ضرور تو مجھے اتار دیجیے گا بے شک۔ ابھی آپ بیٹھے، کوئی ریکویسٹ آئے گی پھر میں سوئچ کر لوں گا۔ بہت ضرور ریئلی اپریشیٹ میرا بھائی، آپ آیا نو کریں انشاءاللہ۔ جی ثوابی بھائی ویلکم میرا بھائی، یہ لالا سے بات کریں، لالا عنایت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سوابی میں کہاں سے ہیں؟ عبداللہ خان آپ بات کریں اپنے عنایت لالا سے۔ عبداللہ خان فرام ثوابی۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی لالا ہلو، عنایت کی اللہ سے آواز بات آ کریں۔ رہی ہے آپ کو؟ جی عبداللہ خان آپ سوابی میں کہاں سے ہیں؟ ہلو عبداللہ خان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اسماعیلہ، اسماعیلہ کس محلے سے ہو؟ ہلو پختو کی وسر خبریں ہو گئی کہ نور سے کم محلے بسم اللہ کی؟ پختو کی وسر خبریں ہو گئی پختو کی۔ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ کی کم محلے؟ ہلو ہلو، واما پسمیلا کی د کم محلے؟ شہنشاہ باچا دی؟ لالا بھائی ثوابی بھائی کے نیٹ بہت سگنل آ رہے ہیں۔ نیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر میں ایک بات کر لوں ثوابی بھائی، آپ نیچے جاؤ اور پھر میں آپ کو دوبارہ اوپر اٹھاتا ہوں۔
آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اگر میری آواز آ رہی ہے آپ کو، میں آپ کو نیچے اتارتا ہوں اور پھر آپ دوبارہ اوپر آ جانا، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ آپ کی جو انٹرنیٹ ہے بالکل زیرو پہ ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ میں آپ کو دوبارہ اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے میرا بھائی. اچھا سارے لوگ خاموش ہونا، میں سوابی بھائی کو دوبارہ لیتا ہوں. تھینک یو. اچھا عنایت لالا ان کا نیٹ بالکل ٹھیک نہیں تھا، میں ان کو دوبارہ اٹھاتا ہوں. تب تک پھر میں بولوں. آپ بولو فدا بھائی. وہ کدھر گئے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی یار، وہ کدھر گئے؟ بہت بہت شکریہ جی لالا بھائی. اچھا بات یہ ہے کہ بہت گرما گرم خبریں آئی. وہ میں ادھر سے لیفٹ ہو کر شاہ زیب کا وہ پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ جیو والے کا. تو کیونکہ جب کوئی دشمن بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. تو کل جو اپنا بلاول بھٹو زرداری نے مختلف چینلوں کو جو انٹرویو دیا ہے، تو زرداری کی ایک بات بہت کہنے کی تھی کہ نواز شریف اسی لیے انٹرویو نہیں کر رہا ہے، اسی لیے جلسے میں نہیں آ رہا ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. دوسری بات، وہ شاہ زیب کے پروگرام میں یہ بات بہت زبردست اٹھائی ان لوگوں نے کہ پیپل پارٹی جلسے کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو ٹکٹیں دے رہی ہے. پی ٹی آئی اپنا آن لائن جلسے کر رہی ہے کہ اس کو گراؤنڈ میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آن لائن جلسے کر رہی. جہاں تک ایکٹیو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، وہ اور زیادہ اوپر آ رہی ہے. ٹکٹوں کن کن کو ٹکٹیں دینی ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں. اتنے لوگوں نے ٹکٹیں اتنے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، اتنے قبول کر لیے. سب ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے تھے کہ نون لیگ پیچھے کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی ہے. اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے. یہ بہت پاورفل بات تھی. شاہ زیب کا پروگرام تھا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جو پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، چاہے اس نے پی ٹی آئی کے خلاف ہی بات کی ہو، لیکن وزن ضرور تھا کہ لوگ پھر دوسرے طریقے کے ساتھ سوچیں گے نا. تو یعنی کہ ہم کو کامیابی بہت زیادہ نزدیک نظر آ رہی ہے. آج کی تو خبریں یہی ہے میرے پاس. تو یعنی آپ کو پی ٹی آئی کی کامیابی نظر آ رہی ہے؟ جی سر جی، ہم کامیابی نظر نہیں، بالکل ہم منزل کے پاس پہنچ چکے ہیں. کامیابی تو ہم نے 2023 میں ہی چیز کر لی تھی. اچھا ایک تھوڑا سا یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل. اچھا دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، تو آدھی جنگ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا وار سے جیتی جاتی ہے. تو ہمیں اپنا پروپیگنڈا وار جو ہے نا، اپنا پروپیگنڈا جو سیل ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور ہمیں کسی صورت میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنے دینا کہ جی کہ ہم ہار رہے ہیں. اور آپ یہودیوں کو دیکھیں، وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی ہر میڈیا پہ ان کا پورا پہلے تو ہولڈ ہوتا ہے شروع سے ہے. اور ہم دو چیزیں وہ ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسرا وہ فائنانس پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ہم خیر فائنانس میں اب تو ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ہم باور کروا سکتے ہیں نا اپنے دوستوں کو کہ بھائی سچائی یہ ہے، آپ اسی پہ رہیں اور آپ اس سے ہٹ نہ جائیں. تو میں کسی اور بھائی کو موقع دوں گا. جی زبردست. ہمارے ساتھ جٹ بھائی آئے. جٹ بھائی آپ ویلکم آپ کا. جٹ امرتسریہ. امر سریہ بی ایف ٹی بھائی، امر سریہ. وہ آگے نظر نہیں آ رہا نا، وہ صرف السلام یہ علیکم ایسے ورحمۃ زین اللہ بتائیے. حسین وبرکاتہ. کو آپ نے اٹھایا نہیں، بہت دیر سے بیٹھا ہے. اچھا زین حسین ابھی اٹھاتے ہیں. جی بی ایف ٹی بھائی، میں ذرا فوتگی کے اوپر بیٹھا ہوں تو کہانی او ذرا سوری شور ہوگا تو اوکے اوکے اوکے. جی وہاں پہ میں مجھے نیچے اٹھا چلا دیا تو جاتا باقی لوگوں کا ہوں. نہیں بہت نہیں، شکریہ. آپ فدا بھائی آپ بیٹھیے، یہ فوتگی پہ ان کو نیچے اتار دیتے ہیں، ان کی سیٹ کسی کو دے دیتے ہیں. جی جی بالکل بہتر. تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو. سوری. یہ زین حسین تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں لالا. میزان پہ نہیں، وہ جٹ امرتسر تھے، وہ اپنے کسی ساتھ فوتگی پہ تھے تو اچھا نہیں لگتا نا ہم ان کو براڈ پہ اٹھا لیں. چلیں جی. اچھا تو عنایت لالا، آپ نے گوگی بھائی کی بات پہ نوٹ کیا؟ انہوں نے دو باتیں کی ہیں. زبردست ایک، بات کی ہے، اور بالکل یہ میڈیا وار اور یہ جو اچھا پروپیگنڈا وار، یہ تو جائز چیز ہے نا. آپ نے نوٹ کیا کہ او سی بھائی اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، فائنینس اور ہاں زبردست. آپ سمجھ گئے نا، میں ٹو پوری دا بات پوائنٹ. سمجھ گیا ہوں، آپ نے منہ سے نکالی ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے. تو بس یہ ریپیٹ کرتے رہنا ہے. اور آج 75 تک جب لوگ تھے تو میں نے آپ کو کہا کہ پلیز آپ اعلان کریں، تو اس وقت آپ نے نہیں کیا. بس وہ اصل میں جو ڈیبیٹ کبھی کبھی بھائی لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اگر ان کا تسلسل توڑیں گے تو وہ مائنڈ کریں گے.
اصل میں دیکھو آپ کو پتہ ہے میرا اور اوسی بھائی کا مشن کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب بھی براڈ ہائی جاتی ہے، پہلے ہم 40 کا ٹارگٹ رکھتے تھے، اب ماشاءاللہ 60 اور 70 پہ چلی جاتی ہے، تو میسج کوئکلی دے دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو فائدہ ہی ہے خان کا.